آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حنیف صاحب. محمد حنیف صاحب معروف سوشل ورکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کاغان فارسٹ ڈویژن میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. آج کیونکہ 21 مارچ کا دن جو ہے پوری دنیا میں عالمی یوم جنگلات کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم نے حنیف صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کہ آج ہم ان سے جانیں گے کہ جنگلات کا پوری دنیا میں جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے اور ہمارے جو پاکستان میں اس کی کیا پوزیشن ہے اور کسی بھی سوسائٹی میں جنگلات کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. حنیف صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج چونکہ 21 مارچ کا دن جو ہے پوری دنیا میں عالمی یوم جنگلات کے حوالے سے منایا جاتا ہے, تو اسی سلسلے میں آپ بتائیے گا کہ یہ جنگلات کا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے یہ کیا ہے اور کسی بھی سوسائٹی کے لیے جنگلات کی اہمیت کیا ہے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جنگلات کی اہمیت اور افادیت اس سے کوئی بھی معاشرہ انکاری نہیں ہے. انسان کے ساتھ اس کا رشتہ ازل سے جڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ انسان کی بقا کو دیکھیں تو وہ بغیر مکان کے کئی سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے, بغیر کھانے پینے کے کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے, لیکن بغیر آکسیجن کے وہ چند سیکنڈ بھی بمشکل گزار سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آکسیجن جو ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں وہ درخت کرتے ہیں, پودے کرتے ہیں. تو یہ اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے اس کو رہے عرض پہ. اب انٹرنیشنلی اس وقت دنیا میں ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کے کم از کم 25% رقبے پہ جنگلات کا ہونا ضروری ہے. اب اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کی آب و ہوا صاف ہوگی, وہاں فضائی آلودگی کم ہوگی, آبی آلودگی کم ہوگی. ہر طرح کی آلودگیوں سے جب معاشرہ پاک ہو جائے گا تو وہاں ایک صحت مند زندگی لوگوں کو میسر ہوگی. ایک صاف ستھرا ماحول, ایک کوالٹی آف لائف جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک انڈیکس ہے, ایک چیک پوائنٹ ہے انٹرنیشنلی جو سیٹ کیا گیا ہے. آج چونکہ 21 مارچ یوم جنگلات کے حوالے سے عالمی طور پہ منایا گیا, یہ 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال جو ہے 21 مارچ کو بین الاقوامی ایک دن منایا جائے گا جنگلات کے حوالے سے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے جنگلات کے حوالے سے کہ جنگلات کا ہونا کتنا ضروری ہے. اب پاکستان میں ہمارے ملک میں جب شروع سے ہی پارٹیشن کے بعد اس کی اگر جو میئرمنٹ کی گئی تو وہ 4% رقبے پہ جنگل تھا, جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ کم ہے. پھر پچھلے 70-71 سالوں میں کوئی خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں ہوا, بلکہ اسی کو استعمال کر کے لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے رہے. تو اس حوالے سے اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں صوبائی حکومت جو ہمارے صوبے کی رہی ہے اس نے فارسٹ کو پرائرٹی بنیادوں پہ ڈیل کیا اور اس نے ایک بلین ٹری کے نام سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جس کے تحت 5 سالوں میں 1 ارب پودے لگانے تھے. اور وہ پروجیکٹ کامیاب رہا, انٹرنیشنلی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب وفاقی حکومت نے 10 ارب کا ایک پروجیکٹ لانچ کرنا اس سال اور اس پہ کام شروع ہو گیا. تو اس سے ہمارے ہاں یہ جو کمی ہے یہ کافی حد تک پوری ہو جائے گی, یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, آپ چونکہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر ہیں, آپ جنگلات کا اور کمیونٹی کا جو تعلق ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور جنگلات کی جو مقامی کمیونٹی ہے جو جنگلات کے جو بستیاں ہیں, آباد ہیں, ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, اس کا ایک پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز آئے. اصل میں اس ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جنگلات تھے شروع سے. مغلیہ دور میں ان کی 3 طرح کی تقسیم تھی. ایک جنگل الف ہوتے تھے جو بادشاہوں کی شکارگاہ کے لیے تھے, اور ایک جنگل بے اس کو کہتے تھے, وہ سرکاری ملازم جو تھے ان کی ضروریات کے لیے وہ وقف کیا ہوا تھا. ایک جیم تھا جو عام عوام کے لیے تھا. پھر جنگل کی اتنی زیادہ کثرت تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اس کو گرین گولڈ اکانومی کہتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا یہ خطہ بہت زیادہ رچ تھا. اگر آپ بہت سارے لوگوں کی رپورٹس پڑھیں, ان کی کتابیں پڑھیں جو اس زمانے میں یہاں انگریز آتے رہے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کا جنگل ہم نے یورپ میں کبھی بھی نہیں دیکھا, اس طرح کی وائلڈ لائف ہم نے کبھی نہیں دیکھی.
تو اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو عام طور پہ اجازت بھی تھی کہ وہ اگر جنگل کاٹ کر زرعی زمین بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اس پہ کوئی وہ حرج والی بات نہیں تھی، جنگل کی کمی کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر اس پورے ہمالیہ کا جو سلسلہ ہے، یہاں پہ لوگوں کی 3 چیزوں پہ ڈپینڈنسی تھی، فارسٹ یعنی جنگلات، اور زراعت اور مال مویشی لائف سٹاک۔ اب یہ 3 چیزیں جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان دونوں کا، زراعت کا اور جو لائف سٹاک ہے، دونوں کی ڈپینڈنسی ڈائریکٹ جو ہے وہ فارسٹ کے ساتھ ہوتی۔ اب وہی ایک انگریزوں کے زمانے میں جہاں انہوں نے کوئی 200 سال یہاں حکومت کی، تو اس 200 سالہ جس میں 100 سال براہ راست اس کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت رہی یہاں، اور پھر 90 سال برطانیہ کی براہ راست حکومت رہی، اس میں جہاں اس خطے کے بہت سارے وسائل کی لوٹ مار ہوئی، تو وہاں جو ہمارے قدرتی جنگلات تھے، ان جنگلات کی بھی کٹائی کروا کر یہاں سے ساری لکڑ جو ہے برطانیہ سمگل کی گئی، جس کے ایویڈنس موجود ہے۔ پورے ہندوستان میں انگریزوں نے ریلوے ٹریک بچھائے۔ ان ریلوے ٹریک کا مقصد یہ تھا کہ خام مال کی ترسیل کو آسان بنا کر وہاں برطانیہ آپ دیکھ سکتے ہیں برطانیہ کی اور یورپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری تیسری دنیا کے وسائل کی لوٹ مار پہ ہے۔ تو ہمارے یہ جنگلات اگر آپ اس ایریے سے پرٹیکولرلی دیکھیں تو حویلیاں تک ریلوے ٹریک اس زمانے میں بچھایا ہزارے کے جنگلات کے لیے، اور دوسرے جو جنگلات زیادہ تھے مالاکنڈ میں تھے، اور درگئی تک ریلوے ٹریک بچھایا گیا مالاکنڈ کے جنگلات کے لیے۔ اور یہاں آپ کو ایسے شاذ و نادر ایسے درخت ملیں گے جن کی ٹیکنیکل عمریں اسٹیمیٹ کی گئی ہیں ہزاروں سال، 5000 سال، 4000 سال، وہ 1 یا 2 یا 4 یا 10 درخت ہیں۔ اب یہ 10 ہی تو نہیں تھے، اب اس طرح کے بہت بڑے جنگلات تھے، وہ جنگلات یہاں سے کاٹے گئے اور وہ لکڑ یہاں سے مثلا آپ دیکھ لیں دیودار کا جو درخت ہے اس کو رائل ٹری ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ عام آدمی جو ہے نہ اس کی لکڑ استعمال کر سکتا ہے نہ اسے کاٹ سکتا ہے، اور دیودار کی جو قیمتی لکڑ ہے وہ یہاں سے سمگل کی گئی۔ تو اس جنگل سے مراد صرف وہ درخت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تمام ریسورسز اس میں آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جو کمیونٹی کی بات آپ کر رہے تھے، تو لوگوں کا جو ڈائریکٹ جو انحصار ہے وہ جنگلات پہ، مثلا آپ نے لائف سٹاک رکھنے ہیں تو جنگل ہوں گے تو آپ زیادہ آسانی سے رکھ سکیں گے۔ آپ نے جو زراعت بنائی ہے وہ چونکہ بارانی ایریا ہے، جتنے جنگلات زیادہ ہوں گے اتنا اس کا واٹر ٹیبل جو ہے وہ کلائمیٹ اس کا مینٹین رہے گا، تو بارشیں ٹائم پہ ہوں گی اور اس سے زراعت ہوگی۔ اب زراعت یہاں 5% ہے، تو باقی آپ دیکھیں کہ یہ جو کمیونٹی ہے اس کا لائیولیہڈ سورس صرف اور صرف جنگل ہے۔ تو پھر اب بھی جدید دور میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں، لوگوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لوکل سطح پہ روزگار پیدا کرنا ہوگا۔ تو وہ اس کے لیے بہتر روزگار یہ ہے کہ اس سے اچھی انڈسٹری کوئی نہیں ہے کہ آپ جنگلات کے اوپر کام کریں۔ مثلا جنگل ایک واحد چیز ہے، درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پلس ہیں، بینیفٹس ہی ہیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی اور کام کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوں گے، لیکن آپ پودا لگائیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا جنگل اچھا ہوگا، آپ کی سیر و سیاحت ہوگی، آپ کی جو لائف سٹاک ہے وہ امپروو ہو جائے گی، اس سے لوگ آئیں گے، یہاں ہوٹلنگ ہوگی، یہاں کیٹرنگ ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب امپروو ہوں گی تو لوگوں کو روزگار مل جائے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اب جو جنگل کو کاٹا جا رہا ہے تو وہ بھی لوگ مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں، ایک ایندھن کی ضرورت ہے۔ اب قیمتی جو جنگلات ہیں ان کو اگر آپ ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے تو بہت نقصان ہے۔ دیودار کا درخت ہے وہ 150-200 سال کے بعد اس ایج کو پہنچتا ہے، اور اسے آپ کاٹیں تو 2 مہینے یا 4 مہینے کا آپ بالن استعمال کریں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں اس کی قیمتی لکڑ جو ہے آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں، کمرشل یوز کے لیے، تو اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹس ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ایک اگر متبادل کوئی ایندھن کے ذرائع ہوں، گیس ہو، LPG وغیرہ ہو، لوگوں کو دی جائے تو وہ یہ جو فیول ووڈ کے لیے جو کاٹا جا رہا ہے یہ رک جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں ڈیولپمنٹ کے طور پہ۔ مثال کے ان ویلیز کے اندر لوگ جو اگر لکڑ کاٹ کر بیچتے ہیں تو وہ کوئی کسی ہوٹل پہ بھی کام کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور چیز بھی اپنی جو ہے مارکیٹ میں لا سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ ان کو متبادل ذرائع نہیں دیں گے آمدن کے تو وہ آلریڈی جتنے بھی سورسز ہیں اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اس کے لیے جو عام چیز ہے، جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے ایسی پالیسی بنائی جائیں جو ان کو ڈائریکٹ بینیفٹس دیں، پھر ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے چیزوں کے حوالے سے کہ اگر آپ اس چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، آپ ان کو مارکیٹ تک ایکسیس دیں گے
تو وہ اس کام کی طرف آ جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کاغان ویلی میں دیکھیں, وہاں ایک بڑی کافی عرصے تک پریکٹس ہوتی رہی ایگریکلچر کے اوپر. تو آپ دیکھیں لوگ وہ مٹر لگاتے ہیں, آلو لگاتے ہیں, لوبیا لگاتے ہیں. تو وہاں کی لوگوں کی جو انکم ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے, بجائے کہ وہ ٹریڈیشنل اس پہ زراعت پہ چلتے. تو اسی طرح ہم اگر درختوں میں بھی ایسے درختوں کا آپ چناؤ کریں جو پھلدار ہوں, جن کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو, کیش کراپ کے طور پہ, تو لوگوں کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے بات کی جنگلات کے ساتھ کمیونٹی کے لنک کے حوالے سے, آپ جس طرح جنگلات میں ہم وائلڈ لائف کی بات کرتے ہیں تو سارا وائلڈ لائف جو ہے وہ جنگلات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جنگلات ہوں گے تو ظاہر ہے جنگلی حیات جو ہے وہ بھی محفوظ رہیں گی. اس کے ساتھ جو جس طرح بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ریسرچ کرتی ہیں اور مختلف شعبوں کے جو کنزرویشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ باٹنی ڈپارٹمنٹ ہے, اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اس سے ہٹ کے جنگلات کو جو ہے نا اگر ہم ٹورزم سے لنک کریں, جس طرح مختلف ممالک میں ہوتا ہے, ہمارے یہ گلیات میں ہے, تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ایسی پالیسی بنانی ہوگی جو کمیونٹی کے لیے سوٹیبل ہوں, اس کو بینیفٹس دیں. اب اگر آپ لوگوں کو پالیسی میکنگ میں شامل نہیں کریں گے, ان سے رائے نہیں لیں گے, اور وہ پالیسی آپ جو ہے کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنائیں گے, تو وہ پالیسی فیل ہو جائے گی. اب تک کے مسائل یہی ہیں کہ لوگوں کی شراکت داری کو یقینی نہیں بنایا گیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پروجیکٹ فیل ہو گئے اور اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا. اب مثال کے طور پہ ہماری اب کے پی کے اندر جو ہے جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کی شراکت داری کو ایک آئینی تحفظ حاصل ہے اور ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے قانونی طور پہ. تو اس میں یہ ہوا کہ کافی ساری چیزیں لوگوں نے خود اون کی ہیں. اب جب آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو آن بورڈ لیں. میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن آپ کو آن بورڈ نہیں لے رہا, تو اس کا کیا فائدہ؟ تو میرے کام کی جو ویلیو ہے وہ تب ہوگی جب آپ اس کی اونرشپ لے لیں گے. اور یہی سسٹینیبل فارسٹ مینجمنٹ ہے. سسٹینیبلٹی یہی ہے کہ آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیں اور اسے سہولت دیں. بار بار اسے جو ہے اپنے اوپر جو ہے ڈپینڈنسی کے طور پہ وہ نہ لے اس کو, کہ آپ وہ ایک اس ڈپینڈنسی سے ڈیروم ڈیولپ ہو جائے, کہ وہ ایک معذور ہو جائے کہ آپ کی مدد کو ہر وقت. آپ اس کو ایسے سکلز دیں, ایسے وے آؤٹ دیں جہاں وہ کام کر سکے. اب ایکو ٹورزم جو ہے, اب اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے اس پورے صوبے کے اندر. اب اس میں ایسی جگہیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جہاں آپ بہت کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ادارہ جاتی جو کوشش ہے اس کو تیز کرنا ہے, اداروں کو اسٹرینتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ادارے جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں. اس سلسلے میں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں اسمبلیوں میں جاتے ہیں, مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ گزشتہ 72 سالوں میں جنگلات کے حوالے سے کوئی پالیسی نہ سامنے نہیں آئی یا لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہاں جو مقامی جو کمیونٹی ہے اس کی شراکت داری نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے جنگلات کے حوالے سے جتنے بھی قوانین بنتے ہیں یا جو بھی پالیسیاں آتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. تو اس میں آپ جو ہے آخری اپنا کیا میسج دینا چاہیں گے جو ہمارے اور آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں یا یہاں کی کمیونٹی ہے جو کہ سماج کے حوالے سے, تو اس میں کس قسم کی اصلاحات لانے کی یا قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جنگل بھی محفوظ رہیں اور لوگوں کو متبادل ایندھن کے ذرائع جو ہے وہ بھی ملتے رہیں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ جنگل اب کسی علاقے کا, فرد کا یا ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. درخت کا تحفظ, اس کی بقا ایک بین الاقوامی ایفرٹس کے تحت کی جا رہی ہے. اب کچھ چیزیں ہیں ہماری جو لوکل ہیں, مثلا ہمیں اپنی لوکل کمیونٹی کو دیکھ کے ہم نے اپنی پالیسی وضع کرنی ہے, ان کو دیکھ کے لے کے چلنا ہے. ایک ہے عالمی معاہدے. آپ نے عالمی برادری کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, ان معاہدوں کے اوپر آپ نے دستخط کیے ہیں, تو آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ کام کرنا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کو انٹرنیشنلی جو اسٹینڈرڈ ہیں اس کے ساتھ میٹ کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ اب ایک کاربن سٹاک کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ درخت کاٹیں گے نہیں, کھڑا رہے گا. اب بعض ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ وہاں انڈسٹری ہے, وہاں صنعتیں لگتی ہیں, تو وہ فضائی آلودگی پیدا کرتے ہیں. اب یہ کاربن جو ہے یہ جذب کرتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے پودے جذب کرتے ہیں, درخت جذب کرتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں. اب وہ ان ممالک کو پیسے دیں گے کہ جن کے ہاں جنگلات ہیں.
اب یہ انٹرنیشنلی ایک کاربن ٹریڈنگ ہے، کریڈٹ اس کے وہ میسر کیے جائیں گے. اب لوگ اس کے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب آپ کو کھڑا درخت جو ہے وہ پیسے دے گا اور اس کی اسیسمنٹ اور میئرمنٹ ہوگی کہ کون سا درخت کس عمر میں کتنی کاربن سٹاک کرتا ہے اور کتنی آکسیجن چھوڑتا ہے. تو آپ کے کیا کاربن ٹریڈ ہو جائے گی. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگلات ہیں یہ انٹرنیشنلی اب ایک مسئلہ ہے. پوری دنیا میں بہت زیادہ آلودگی پیدا ہوئی ہے. آلودگی سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے ہر سال جانیں چلی جاتی ہیں، بیماریاں، موذی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب اس میں ضروری ہے کہ آپ جنگلات کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. آپ اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ کے لوگوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے، صاف ستھرا ماحول ان کو میسر ہو. تو اس سے جو ہے ملک اور قوم اور معاشرے ترقی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ عوامی سطح پر ایک آگاہی شروع کی جائے. جب تک آپ عوام کو ایک ماسو لیول پہ آپ ایک کمپین نہیں کریں گے، آگاہی نہیں دیں گے، تب تک آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. یہ اجتماعی ایک مسئلہ ہے کہ آپ پوری اپنی قوم کو سینسٹائز کریں، لیکن اس کے لیے اتنا ایک کمیٹیڈ قسم کا اور اتنا ایک ویل اپڈیٹڈ قسم کا ایک آپ کو سسٹم اور اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی سوسائٹی کو، اپنی جو پبلک ہے اس کو آپ جو ہے اویئرنیس دے سکیں گے. تو شعور کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ماحولیاتی شعور پیدا نہیں کیا جائے گا تب تک ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل سے نمٹا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ، ماشاء اللہ آپ نے بڑی سیر اصل گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ نے جس سبجیکٹ پہ آپ نے بات کی، جس موضوع کو آپ نے چھیڑا، اس طرح کی پہلے نہ ہی کبھی گفتگو ہوئی، نہ ہی اس طرح کے موضوع پہ بات کی گئی ہے، نہ ہی ہم جو ہے اس طرف کبھی آئے ہیں. تو ناظرین، آپ نے حنیف صاحب کی گفتگو سنی. ماشاءاللہ انہوں نے جنگلات کے حوالے سے بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور یقیناً آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا ان کی گفتگو سن کے. جنگلات کے حوالے سے معلومات مل کے بہت ہی انفارمیٹو قسم کی معلومات تھی. آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی انہیں ہم جنگلات کے حوالے سے کسی دوسرے پروگرام میں بلائیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.